بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے ایک مشہور بزرگ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ جیسا کہ والدین بچوں کو اسکولوں مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اسی طرح بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی والدین نے مدرسے بھیجنا شروع کیا اور جلدی آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اس کے بعد آپ کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ اب آپ کچھ کام کاج کریں تاکہ گھر سے غربت کا خاتمہ ہو، جبکہ بصیری ابھی مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ ایک زیادہ روشن مستقبل چاہتے تھے۔ گھر میں باپ بیٹے کے درمیان کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ آخر کار بصیری نے اپنی والدہ کو اپنے ساتھ ملا کے والد سے مزید پڑھنے کی اجازت لے لی۔ اس کے بعد آپ نے تجوید، فقہ اور باقی ضروری مضامین کو پڑھا اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس وقت تک آپ ایک دنیا دار شخص تھے اور مادی کامیابیوں کو ہی ترجیح دیتے تھے۔ آپ غربت سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ شاعری کا وصف آپ کو اللہ کی طرف سے ودیت کیا گیا تھا۔ اب آپ بادشاہوں کی شان میں قصیدے بھی لکھتے تھے اور نئے شعراء کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے۔ درس و تدریس سے بھی منسلک تھے۔ ایک دن آپ گھر سے باہر کہیں جا رہے تھے جب ایک شخص نے آپ کو روک کے آپ سے پوچھا، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی زیارت ہوئی؟ اس شخص کا یہ سوال کرنا امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو بدلنے کا سبب بن گیا۔ اب امام بصیری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا بغور مطالعہ شروع کر دیا۔ آپ جوں جوں مطالعہ کرتے جا رہے تھے، آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، آپ کے دل میں نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دوران میں انہیں فالج کا حملہ ہوا اور یہ صاحب فراش ہو گئے۔ اسی حالت میں 15 سال گزر گئے۔ وہ بادشاہ جن کے قصیدے امام بصیری لکھتے تھے، انہوں نے پلٹ کے نہ پوچھا، آپ بہت دل گرفتگی کے عالم میں ایک رات لیٹے ہوئے تھے جب آپ نے سوچا کہ زندگی بھر دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے لکھے، آج کیوں نہ ان کا قصیدہ لکھوں جن کے سامنے ان بادشاہوں کی کوئی اوقات نہیں۔ جب ٹوٹے ہوئے دل سے سچی محبت کے ساتھ الفاظ نکلے تو وہ اس بارگاہ میں مقبول ہو گئے، جس کے بعد وہ الفاظ امر ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے عرب کے صحراؤں پر، صحراؤں کے خیموں پر اور خوش جمال چہروں پہ شاعری لکھی، لیکن اس رات وہ اس بدر الدجی شمس الضحیٰ کی شان بیان کر رہے تھے جن کی خاطر رب نے اس دنیا اور اس کی ہر چیز کو تخلیق فرمایا۔ میرا ایمان یہ ہے کہ یہ کلام بھی رب کی ہی دین ہے اور وہی رب ہی اسے انسان پہ اتارتا ہے۔ جب آپ قصیدہ لکھ چکے تو آپ نے قلم دوات رکھی اور سو گئے۔ اسی رات آپ نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرمایا کہ اٹھ بصیری۔ امام بصیری نے کہا، میں 1000 جانوں سے قربان، لیکن کیسے اٹھوں، کیونکہ وہ فالج زدہ تھے اور اٹھنے سے قاصر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت ان کے جسم پہ پھیرا اور فرمایا، اٹھ اور مجھے وہ سنا جو تو نے لکھا۔ امام بصیری اٹھ بیٹھے اور جھوم جھوم کے سنا رہے، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً، اے اللہ آپ دائمی اور ابدی سلامت بھیجیے اپنے محبوب پہ۔ میری آنکھیں آپ کی یاد میں آنسو بہا رہی ہیں اور رواں دواں ہیں۔ مدینہ پاک سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اندھیری رات میں بجلی چمک رہی ہے۔ میرے عشق کا تذکرہ لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ اب میرا راز محبت بھی نہیں چھپ سکتا اور نہ ہی میرا مرض ختم ہوگا۔ تیرے دل کو کیا ہو گیا کہ سنبھلنے کے بجائے مزید غمناک ہو رہا ہے؟ جب رات مجھے محبوب کا خیال آیا تو میں رات بھر جاگتا رہا۔ درد محبت نے میرے چہرے پہ اور رخساروں پہ زردی پیدا کر دی ہے۔ اے سچ کہنے والے، اے گناہگاروں کا پردہ رکھنے والے، اے ازل کا نور، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے منہ میں آپ کے دانت ایسے ہیں جیسے سیپ کے اندر قیمتی موتی۔ اے اللہ، آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ابدی اور دائمی سلامتی نازل فرمائیں۔ اب امام بصیری جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت کا قبول فرماتے ہوئے ان کے ساتھ سن رہے ہیں۔ جب قصیدہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی چادر اتار کے انہیں مرمت فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو چادر ان کے پاس ہی رکھی ہوئی تھی۔ وقت دیکھا تو تہجد کا وقت تھا۔ امام بصیری 15 سال کے بعد حشاش پشاش صحت مند اٹھے۔ فالج کا کہیں دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وضو کیا اور مسجد کا رخ کیا کہ تہجد ادا کریں۔ گھر سے نکلے تو ایک فقیر نے آواز لگائی، ہمیں بھی تو سناؤ وہ قصیدہ۔ امام بصیری نے تجاہل عارفانہ سے کہا، کون سا؟ وہی جس کے بدلے یہ بردہ بھی ملا۔
مجذوب نے چادر کی طرف اشارہ کیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس قصیدے میں 100 سے اوپر اشعار ہیں اور کسی شعر میں لفظ بردہ استعمال نہیں ہوا، لیکن جو چادر آپ کو دی گئی اس کی مناسبت سے اس کا نام قصیدہ بردہ شریف زبان زد خاص و عام ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شرف قبولیت سے نوازا، تو آج اس کا ورد جاری ہے۔ مولا یا صلی وسلم دائمن ابدن، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ جزاک اللہ خیر۔